السلام علیکم حق موجود۔ آج میں آپ کو اندر کی سیر کراتا ہوں، اور آج کے مضمون کا عنوان بھی یہی ہے کہ اندر میں سیر کیجیے۔ آئیے زندگی میں سفر کریں۔ سفر کے لیے زاد راہ یکسوئی ہے، تاکہ حواس ایک نقطے میں سمٹ آئے اور سننے، دیکھنے اور محسوس کرنے کی حس تیز ہو جائے۔ مضمون میں جس سفر پر ہم آپ کو لے جا رہے ہیں وہ کہیں اور نہیں، اندر میں ہے۔ اندر میں عجائبات اور ورطہ حیرت میں ڈال دینے والے نئے راز چھپے ہیں، اور فرد کی زندگی قائم رکھنے والے کیمیائی اور طبی خواص سے متعارف کراتے ہیں۔ ساتھ ہی حرکت، رفتار، ٹائم اور اسپیس کے قوانین کا علم دیتے ہیں۔ سفر کی قیمت صبح اور شام کے 10 منٹ ہے۔ مطلب یہ کہ انسان صبح یا شام 10 منٹ مراقبہ یا میڈیٹیشن کرے۔ یکسوئی سے اندر میں سیر زندگی کے باطن میں داخل کر دیتی ہے۔ سفر میں سانس، ایندھن اور تصور سواری ہے۔ ایندھن مطلب سانس جتنا خالص گہرا ہوتا ہے، سواری مطلب تصور کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ ذہن سانس پر مرکوز کر دیں۔ گہرا سانس لینے کے لیے غافل ہو کر سانس مت لیں۔ غور کریں کہ کیا چیز اندر داخل ہو کر کس طرح قوت حیات بن رہی ہے اور خارج ہونے میں کیا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو یقینی بنائیں کہ سانس لینے کا عمل درست ہو۔ طریقہ کار کے مطابق سانس لیتے ہوئے پیٹ باہر کی طرف آئے یعنی پھول جائے، باہر کی طرف آئے یعنی پھول جائے، اور خارج کرتے وقت پیٹ اندر ہو یعنی سکڑ جائے۔ اکثریت اس کے برعکس سانس لیتی ہے، یعنی سانس لیتے ہوئے پیٹ اندر اور خارج کرتے ہوئے باہر ہوتا ہے۔ جو شے حیات کے لیے ایندھن ہے، وہی جسم میں غلط طرز پر داخل ہو تو بعد کے مراحل پر منفی اثر پڑتا ہے۔ درست سانس لینے سے جذبات اور رویوں میں بے اعتدالی اور صحت کی خرابی دور کی جا سکتی ہے۔ پھیپھڑے ہر منٹ میں اوسطاً 15 دفعہ، ایک دن میں 21,600 اور سال میں تقریباً 80 لاکھ مرتبہ سانس لیتے اور خارج کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نظام تنفس کے ذریعے ایک دن میں 2000 گیلن ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے۔ یہ مقدار اوسط سائز کے سوئمنگ پول کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ پھیپھڑوں کے ذریعے کتنا بڑا میکانزم حرکت میں ہے۔ سانس توانائی کا ذخیرہ ہے۔ روحانی علوم میں سانس کی مشقوں کی بہت اہمیت ہے۔ توانائی کے ذخیرے کو درست استعمال کرنے والے لوگ کائنات کے امور و رموز سے واقف ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی ساخت درخت نما ہے۔ تصور کریں کہ آپ ہوا کی طرح پھیپھڑوں میں داخل ہوئے، بڑی نالی سے گزر کر ایک کے بعد ایک قدرے چھوٹی نالی میں آئے، یہاں تک کہ ان تھیلیوں میں پہنچے جہاں سانس ذخیرہ ہوتی ہے۔ یہ تھیلیاں شہد کے چھتے کی طرح ہیں اور سینکڑوں میں ہوتی ہیں۔ آکسیجن کے تبادلے اور فاضل مادوں کے لیے وسیع جگہ مہیا کرتی ہیں۔ محققین کہتے ہیں کہ ان کو زمین پر پھیلایا جائے تو ٹینس کورٹ کے برابر جگہ ہے۔ یہ پورا نظام پھیپھڑوں میں چھوٹی سی جگہ پر سمٹا ہوا ہے۔ یکسوئی ہونے پر تھیلیوں کے پھیلنے اور سکڑنے کو محسوس کر سکتے ہیں۔ معدہ: کھانے کے بعد آنکھیں بند کر کے ہاضمے کے نظام پر ذہن مرکوز کریں۔ خوراک کی نالی منہ سے شروع ہو کر نظام اخراج تک جاتی ہے۔ اس میں معدہ، جگر، لبلبہ اور آنتوں سے خارج ہونے والی رطوبات شامل ہیں۔
جو نظام ہضم میں مدد دیتی ہے۔ تصور کریں گے غذا معدے میں جا کر لاشمار چھوٹے اجزاء میں تقسیم ہو رہی ہے۔ چھوٹی آنت میں ہزاروں کی تعداد میں باریک روئیں ان کو جذب کر رہی ہیں۔ محقق کہتے ہیں کہ روؤں کی کثیر تعداد کھانا جذب کرنے کی سطح کو تقریباً 600 گنا بڑھاتی ہے۔ اس رقبے کو پھیلایا جائے تو یہ ہزاروں مربع میٹر رقبہ بنتا ہے۔ دل پر توجہ مرکوز کریں، جو ہر منٹ میں 5 لیٹر خون جسم میں پمپ کرتا ہے۔ یہ سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود حیات کو روا رکھنے کے لیے وسیع پیمانے پر فرائض انجام دیتا ہے۔ امراض قلب کی ایک وجہ جسمانی حرکت میں کمی ہے۔ جسم کے حرکت میں رہنے سے دل کی کارکردگی بڑھتی ہے۔ انسانی دل فی منٹ تقریباً 75، ایک گھنٹے میں 4500، ایک دن میں 1 لاکھ اور ایک سال میں 4 کروڑ مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اوسط مدت حیات میں تقریباً 2.5 ارب مرتبہ پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ ماہر کھلاڑی کی طرح دراز عمر حیوانات کی دھڑکن کی رفتار کم ہوتی ہے۔ 2019 میں خشکی اور تر کے سب سے بڑے جانور نیلی وہیل کی حرکت قلب ریکارڈ کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ نیل وہیل سطح پر آئی تو فی منٹ زیادہ سے زیادہ 37 دھڑکنیں ریکارڈ کی گئیں، جبکہ گہرے پانی میں یہ شرح کم سے کم ہو کر 8 سے 4 کے درمیان رہی، اور ایک موقع پر انتہائی کم ہو کر فی منٹ 2 ریکارڈ کی گئی۔ نیلی وہیل کی اوسط حرکت قلب فی منٹ 8 سے 10 بتائی جاتی ہے۔ دوسرے جانوروں میں ہاتھی کا دل فی منٹ 25 سے 30، کچھوے کا 10، گھوڑے کا 28 سے 40، بیل کا 36 سے 60، بکرے اور دمبے کا 70 سے 80 اور زرافہ کا 65 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ چھوٹے اور کم مدت حیات کے حامل جانوروں کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، جیسے چوہے کی فی منٹ 3 سے 400، بلی کی 120 سے 140 اور کبوتر کی 185 ہے۔ شکر خوار، ہمنگ برڈ اور چھچھندر کی ایک قسم ایسی ہے جس کی دھڑکن کی رفتار محتاط اندازے کے مطابق فی منٹ 1200 کے قریب ہے۔ محقق کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں خون کی شریانوں کو پھیلایا جائے تو تقریباً 60,000 میل طوالت بنتی ہے، یعنی دل ہزاروں میل کو خون فراہم کرنے والی مشین ہے۔ خون سیال ہے جو پانی سے 5 گنا زیادہ گاڑھا ہے۔ خون کے ایک قطرے میں تقریباً 50 لاکھ سرخ خلیات کے علاوہ سفید خلیات، پلیٹلیٹس اور دیگر اجزاء لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے ایم.اے اسلامیات کے نظام میں شامل کتاب احسان و تصوف میں تحریر ہے۔ فریدوں اور شریانوں میں دوڑنے والا خون 24 گھنٹے میں 75,000 میل سفر کرتا ہے۔ آدمی 1 گھنٹے میں 3 میل چلتا ہے۔ اگر وہ مسلسل بغیر وقفے کے 26,380 گھنٹے تک چلتا رہے تب 75,000 میل کا سفر پورا ہوگا۔ گردے تصور مزید گہرا ہونے سے جسم میں کار فرما بنیادی مخفی توانائیوں اور مراحل کا انکشاف ہوتا ہے، جو نہایت منظم اور چھوٹے سالمات کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جسم میں عمل پذیر کیمیائی حرکات کی تعداد دنیا کی سب سے اونچی عمارت پر تحریر کی جائے تو عمارت کم پڑ جائے گی۔ کیمیائی عمل اور رد عمل کا انحصار جسم میں معدنیات کی تعداد پر ہے۔ انسانی جسم میں اتنی مقدار فاسفورس موجود ہے کہ ایک ماچس کی ڈبیا بنائی جا سکتی ہے، اتنا لوہا موجود ہے کہ چھوٹی کیل بنائی جا سکتی ہے، اور کیلشیم کی اتنی مقدار ہے جو چھوٹے کمرے کے وائٹ واش کرنے کے لیے کافی ہے۔ جسم میں حرکت خون کی گردش سے ہے۔ گردے کا غیر معمولی نظام خون کی صفائی، فاسد مادوں کو الگ اور اخراج کی نالیوں میں رکاوٹ دور کرتا ہے۔ محقق کا اندازہ ہے کہ مٹی کے سائز کے برابر گردوں میں تقریباً
20 سے 25 لاکھ نالیاں ہیں جن کی ساخت مڑی ہوئی اور پیچیدہ ہے۔ ان کو سیدھ میں رکھا جائے تو تقریباً 100 میل فاصلہ بنتا ہے۔ یہ پانی اور نمک کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ ہر نالی کی شروعات مخصوص ساخت سے ہوتی ہے جو انسانی جسم کے وزن سے 10 گنا زیادہ پانی اور نمک کی مقدار فلٹر کرتی ہے۔ قدرت کی صناعی کے جس رخ پر غور کرے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جلد فاسد مادوں کے اخراج کا ایک ذریعہ جلد ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اوسط درجے کے قد و قامت والے شخص کی جلد کا کل سطحی رقبہ 20,000 مربع سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جلد کے ہر مربع سینٹی میٹر میں 200 پسینے کے غدود عصبی ریشوں کے سروں پر موجود 3000 حسی خلیات ہوتے ہیں۔ نظام مدافعت اللہ نے جسم میں قوت مدافعت کا بہترین نظام رکھا ہے جو اینٹی بیکٹیریا اور اینٹی وائرس کے طور پر کام کر کے ہمیں معمولی اور مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تاہم ناقص طرز زندگی سے آدمی کی قوت مدافعت کمزور ہو گئی ہے۔ دماغ اور اعصابی نظام بلا شبہ تخلیق کا شکار ہے۔ دماغ میں تقریباً 1 کھرب اعصابی خلیات ہیں جو تمام جسمانی اعضاء کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ محقق کہتے ہیں کہ جسم میں اعصابی تحریک کی رفتار 268 میل فی گھنٹہ ہے۔ دماغ ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں بہت انکشافات ہونا باقی ہیں، تاہم ان انکشافات کے لیے محقق کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے اندر غور کریں، کیونکہ محقق بھی اپنے اندر تلاش کرتا ہے۔ جسمانی مشین میں بظاہر چھوٹے اعضاء کے ذریعے کتنا بڑا کام لیا جا رہا ہے۔ بیان کی گئی تفصیل میں اسپیس کے قانون کی بھی اہمیت ہے۔ نالیوں اور شریانوں وغیرہ کو پھیلایا جائے تو میلوں میل احاطہ ہوتا ہے، جبکہ جسم کے اندر یہی اسپیس چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں سمٹ آئی ہے۔ اسپیس سمٹنے سے رفتار اور کارکردگی بڑھتی ہے اور جسمانی نظام اس قانون کا ایک مظاہرہ ہے۔ یہ جسم کی مشینری کے چلانے والے اس نظام کی ایک جھلک ہے جو تغیر پر قائم ہے۔ حرکت پر عزم غیب ظاہر غیب کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ محترم عظیمی صاحب فرماتے ہیں، تخلیقی نظام تغیر والا نظام ہے، یعنی کوئی شے مستقل تبدیل ہوتی رہے تو شے موجود ہے۔ شے میں تبدیلی واضح نہ ہو تو نشو و نما کا قانون رک جاتا ہے۔ واضح مثال ہماری اپنی ذات ہے۔ جب ہم آدمی کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو تغیر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اسپرم خود ایک تغیر ہے جو مختلف مدراج سے گزر کر کئی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہونے کے بعد روزانہ غیب ظاہر ہوتا ہے، جوانی آتی ہے اور غیب ہو جاتی ہے، پھر انحطاط کا دور آتا ہے اور آدمی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا غیب ہوا تو ہماری نظر میں وجود غیب ہو گیا، جبکہ وجود کی تعریف یہ ہے کہ جو شے تخلیق ہو گئی وہ مختلف زاویوں سے روز غائب اور دوسرے دن ظاہر ہو رہی ہے۔ پیدائش کا مطلب غیب سے ظاہر دنیا میں مظاہرہ ہے۔ ظاہری دنیا کی تعریف کی جائے تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ ساری دنیائیں تغیر کے علاوہ کچھ نہیں، خالق کائنات کا بنایا ہوا ایک پروگرام جو غیب ظاہر کی بیلٹ پر قائم ہے۔ ناظرین، تغیر جس حرکت پر قائم ہے اس کی تفصیلات اور صلاحیتیں جسم سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں۔ ہم نے اپنے اندر دیکھنے کے لیے خود کو مشینوں کا پابند کر دیا ہے۔ مشینیں مخصوص حد کے بعد کام نہیں کرتی، جتنی سخت مشینوں کو دی گئی ہے اس کے مطابق مظاہرہ کرتی ہیں۔ مشینیں ذہنی صلاحیت کا مظاہرہ ہیں۔ یہ مشینوں کے عروج کا دور ہو سکتا ہے، ذہن کے عروج کا دور ہرگز نہیں۔ اپنے اندر دیکھنے کے لیے مشین کی ضرورت ہو تو بااختیار ہونے کے دعووں کی کھلی کھل جاتی ہے۔ پستی کی واضح مثال اور کیا ہوگی۔ اپنے اندر حرکت کے نظام پر غور و فکر کرنے سے لامحدود صلاحیتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔
جو ابھی پردے میں ہیں۔ والسلام، اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے دے کے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور احباب کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے روشناس کریں۔